بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ پر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو۔ ٹی وی 87 دیکھنے کا شکریہ۔ ساتھیوں، ارتقاء کا تصور سائنس اور اسلام دونوں میں پایا جاتا ہے، لیکن فرق اس تصور کو بیان کرنے اور پھر نتائج اخذ کرنے میں ہے۔ تحمل مزاجی سے پہلے سائنس کو سنتے اور سمجھتے ہیں، اس کے بعد ہم اس موضوع کو اسلام کے پیراہے میں سمجھیں گے اور انشاءاللہ عز و جل ایک حتمی رائے قائم کرنے کی پوری کوشش کریں گے، تاکہ ہماری آنے والی نسل نہ تو دین سے متنفر ہو اور نہ ہی سائنس اور ٹیکنالوجی کے ٹریک سے اترے۔ ہم ایسا بھی نہیں کریں گے کہ قرآن کی واضح آیات کی تعویل کر کے کوئی درمیانہ راستہ نکالیں کہ لے بھائی تو بھی خوش تے میں بھی خوش۔ آج بات ہوگی واضح حق کی بات، کیونکہ ہمارا دین ہی ہمیں سکھاتا ہے کہ یا تو حق ہے یا باطل، ان کے درمیان میں کچھ نہیں۔ سوشل میڈیا کے اس پلیٹ فارم پر ہم پہلے نہیں جو ایوولوشن کے کانسیپٹ کو زیر بحث لا رہے ہیں۔ ہم سے پہلے متعدد ویڈیوز یوٹیوب پر گردش کر رہی ہیں۔ بڑے بڑے نام، بڑے بڑے انٹلیکچوئلز موٹے موٹے پیچیدہ بھاری بھرکم الفاظ اور دلائل کے ذریعے اپنی آڈینس کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کسی حد تک اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ کئیوں نے درمیانی راستہ نکال لیا کہ دین کا دفاع بھی وقتی طور پر کر لیا جائے اور سائنٹسٹ بھی زیادہ چوں چرا نہ کریں۔ 150 سال گزر جائیں، ہم بخیر و عافیت دنیا سے کوچ کر جائیں، بعد میں علماء جانے، سائنسدان جانے اور جانے ہماری نسلیں۔ کئیوں نے تو سائنس کے بیسک مشاہدات سے ہی انکار کر دیا اور ابھی سے جگ ہسائی کا باعث بن گئے۔ کتاب لکھی، صرف زبانی ہی نہیں کہا، کتاب کا نام الفوز المبین۔ 105 دلیلیں دی ہیں اس میں کہ زمین حرکت نہیں کرتی۔ کتنی؟ اور مولوی ڈٹائی کے ساتھ اس کتاب کا حوالہ دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں آج تک سائنسدان پریشان ہیں کہ جواب دئیے۔ سر وہ اس واسطے نہیں پریشان کیتا، جواب نہیں ہے، وہ اس واسطے پریشان ہے کہ انٹی وٹی بونگی ماری ہے۔ اب اسے ہم ہٹ دھرمی کہیں یا کم علمی کے باعث باطل تعویلات کا نتیجہ، نام جو بھی دیں، خمیازہ آنے والی نسل کو بھگتنا ہوگا، جو دین حق کو چھوڑ کر خدا نخواستہ ملحد نہ بن بیٹھیں۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ سائنس کی دنیا میں نظریہ ارتقاء کے کانسیپٹ کو لے کر سب سے زیادہ پذیرائی چارلس ڈارون کے نظریے کو ملی۔ اب اسے میں نظریہ کہوں، فلسفی یا تھیری۔ اپنی کتاب دی اوریجن آف سپیشیز میں یہ لکھتا ہے کہ ارتقاء آبادیوں میں نسلی خصوصیات کی تبدیلیوں کو کہتے ہیں، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ نسلیں اپنے ماحول کی مناسبت سے خود کو چینج کرتی رہتی ہیں۔ گویا جس خلیے سے زندگی کی ابتدا ہوئی، اس سے مزید خلیے تخلیق ہوئے، پھر وہ وقت کے الگ الگ پیراہے میں الگ الگ ماحولیاتی تبدیلیوں کے زیر اثر اپنے وجود میں تبدیلیاں لاتے رہے۔ کچھ سروائیو نہ کر سکے اور صفحہ ہستی سے مٹ گئے، اور کچھ بتدریج ارتقائی عوامل سے گزرتے گزرتے آج مختلف سپیشیز کی صورت ہمارے سامنے ہے، جن میں سے ایک انسان بھی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ تقریباً 6 ملین یعنی 60 لاکھ سال پہلے بندروں سے ٹوٹ کر پہلے انسان جینس آف ہومو وجود میں آئے۔ پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جینس کیا ہوتا ہے۔ جینس ایک فیملی ہے جس میں ایک ہی طرح کی ملتی جلتی سپیشیز کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر گھوڑا، گدھا اور زیبرا ایک ہی جینس آف ایکوس کے مختلف سپیشیز ہیں، اور سپیشیز ان مخلوقات کو کہا جاتا ہے جو فرٹلائزیشن کے تھرو آپس میں بچے پیدا کر سکتے ہوں، مطلب نر اور مادہ کے امتزاج سے اپنی نسل بڑھا سکتے ہوں۔ جیسے ایک بل ڈاگ اور ایک جرمن شیفرڈ دیکھنے میں تو مختلف لگتے ہیں، لیکن یہ ایک ہی سپیشی ہیں، ایک ہی جینیاتی گھرانے کے ممبرز۔ خیر، ہم جینس آف ہومو کے سیپینس کی بات کر رہے تھے، تو جب ہم ہومو سیپینس وجود میں آئے تب ہمارے 5 مزید کزنز بھی موجود تھے۔ اب ان میں سے کچھ پتہ نہیں کیسے مگر ختم ہو گئے، اور کچھ جنگلوں اور چڑیا گھروں کی زینت بنے ہوئے ہیں، اور ہم سیپینس ارتقائی عوامل سے گزر کر پینٹ کوٹ پہنے دنیا میں گھوم پھر رہے ہیں۔ سال 2010 میں ہمیں ایک اور کزن کی ایک انگلی ملی، پھر بہت ساری ریسرچ کر کے ہم نے اسے ہومو ڈینیسووا کا نام دے دیا۔ جینس آف ہومو کی اسی فیملی سے لفظ ہیومن وجود میں آیا، جسے ہم بنی نوع انسان کے نام سے جانتے ہیں۔ گوگل پر آپ کو متعدد ویڈیوز، گرافس اور چارٹس ملیں گے، آپ وہاں سے مزید مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا موضوع کچھ اور ہے۔ اب دیکھتے ہیں اسلام انسان کی تخلیق کے حوالے سے کیا کہتا ہے۔
اللہ نے انسان کی پیدائش کے 2 مختلف ادوار بیان فرمائے ہیں۔ پہلے دور یا مرحلے میں زمین، مٹی یا کیچڑ سے انسانی تخلیق کا تذکرہ بیان فرمایا گیا ہے، جیسے سورہ نوح کی آیت نمبر 17 میں اللہ فرماتا ہے، اور اللہ نے تمہیں زمین سے عجیب طرح اگایا۔ سورہ حجر آیت نمبر 26 میں اللہ فرماتا ہے، اور یقیناً ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 7، اللہ وہ ہے جس نے جو بنایا خوب بنایا، اور اس نے انسان کی پیدائش کا عمل مٹی کے گارے سے شروع کیا۔ یہاں انسان کے مجسمے کی تخلیق کا پہلا دور مکمل ہوا، پھر اسی جان سے اس کا جوڑا تخلیق دیا گیا۔ بیشتر اہل تفسیر بائبل کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی دائیں جانب کی 13ویں پسلی سے اماں حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا فرمایا گیا۔ کچھ مفسرین نے اس تشریح کی تردید بھی کی، کیونکہ قرآن اماں حوا سلام اللہ علیہا کی پیدائش کی زیادہ تفصیل بیان نہیں کرتا، لیکن یہ قرآن میں واضح موجود ہے کہ انسان کی تخلیق ایک جان سے ہوئی اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا گیا۔ سورہ نساء کی پہلی آیت میں اللہ فرماتا ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں میں سے کثیر تعداد میں مرد اور عورت زمین میں پھیلا دیے۔ اب جب کہ انسان ایک مکمل جوڑا بن گیا تو یہاں سے اس کی افزائش نسل کا دوسرا دور یا مرحلہ شروع ہوتا ہے، جسے فرٹیلائزیشن کہا جاتا ہے، اور جو کہ سائنس اور ہمارے عمومی مشاہدے کے عین مطابق ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 77 میں اللہ فرماتا ہے، کیا انسان نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے ایک نطفے یعنی منی کی بوند سے پیدا کیا۔ اسی طرح سورہ مومنون آیت نمبر 12، 13 اور 14، اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے ایک ٹپکی ہوئی بوند کی شکل میں ایک محفوظ جگہ پر رکھا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دیا، پھر بوٹی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا۔ غرض خدا سب سے بہتر بنانے والا بڑا بابرکت ہے۔ ساتھیو، ہم نے سائنس اور اسلام دونوں کا کانسیپٹ آف ایوولوشن آپ کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ ایوولوشن کو سائنس بھی بیان کرتی ہے اور قرآن بھی اس کے متضاد نہیں۔ پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ڈارون کی تھیوری کہتی ہے کہ ایک سنگل سا خلیہ کہیں سے وجود میں آیا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ ڈھیر سارے خلیے بن گئے جو ارتقائی عوامل سے گزرتے رہے۔ مختلف حالات کے زیر اثر مختلف سپیشیز خود بخود معرض وجود میں آتی رہیں۔ یہ ساری بے ترتیب تخلیق ہے اور اس کے پیچھے کوئی ذہانت، کوئی دماغ، کوئی خالق نہیں، گویا خدا کے وجود سے ہی انکار۔ ساتھیو، چارلس ڈارون پہلا شخص نہیں جس نے اس نظریے کو پیش کیا۔ ہم میں سے کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ملحدین یا دہریہ مذہب کے ماننے والوں کی ابتدا لگ بھگ 200 سال پہلے ہوئی۔ مطلب مختلف مخلوقات کا خود بخود معرض وجود میں آنا اور ختم ہو جانا زیادہ پرانا کانسیپٹ نہیں۔ ڈارون نے نظریہ پیش کیا اور آہستہ آہستہ لوگ عیسائیت اور دیگر مذاہب چھوڑ کر ملحد بن گئے۔ تو بھائیو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ چارلس رابرٹ ڈارون تو صرف 2 صدیاں پہلے پیدا ہوا۔ اللہ رب العزت نے 14 صدیاں پہلے اس جیسے ملحدین کی نشاندہی اپنی کتاب قرآن مجید میں کر دی تھی، سورہ جاسیہ آیت نمبر 24، اور کہتے ہیں کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا کی ہے، ہم مرتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، ہماری موت کا باعث نہیں بنتا مگر زمانہ یعنی وقت۔ گویا ملحدین پہلے بھی گزر چکے ہیں جن کا ماننا تھا کہ ہم خود ہی پیدا ہوتے ہیں اور خود ہی مرتے ہیں، وقت کے حساب سے ہمارا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ خیر، ہمارے انٹلیکچوئلز نے رب کائنات کے وجود کے اثبات اور اس کی عظمت کو قائم رکھتے ہوئے ارتقاء کے تصور کو ایک خالق کے وجود کی روشنی میں کچھ یوں بیان کیا کہ ایک حیوانی انسان جس میں صرف زندگی تھی، ارتقاء کے مراحل بتدریج طے کرتے کرتے ایک کامل انسان بن گیا۔ جب اس میں اللہ نے اپنی روح پھونکی اور تب وہ نبوت اور عظمت سے سرشار ہوا، اور یہ ہمارے جد امجد آدم علیہ السلام تھے۔
گویا آدم علیہ السلام سے پہلے لاکھوں سال پر محیط ایک بہت بڑا دور گزرا جب انسان کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، وہ ایک حیوانی زندگی گزار رہا تھا۔ تو جب وہ ارتقائی عوامل سے گزر کر عظمت کے مقام تک پہنچا تو اللہ نے اس کامل انسان کو چن کر اس کا جوڑا بنا دیا اور پھر یہ نسل بڑھتی گئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا۔ بے شک انسان پہ زمانے میں ایسا وقت بھی گزرا ہے جبکہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا۔ ایک تو اس کا عمومی مطلب بیان کیا جاتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ایک بے قدر پانی سے پیدا ہوا، اس کی کوئی یعنی حیثیت نہیں ہے، حتیٰ کہ اس پانی کا نام لیتے ہوئے بھی لوگ کراہت محسوس کرتے ہیں۔ بے قدر پانی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا۔ اور ایک اس کا انٹلیکچوئلز کے ہاں اس کی تفصیل یوں کی جاتی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے جو پیدا فرمایا تھا وہ روحوں کی شکل میں پیدا فرمایا تھا۔ پھر وہ ایک ڈورمنٹ پوزیشن انسان کے اندر، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان روحوں کو کسی اپنی سٹوریج کے اندر رکھ دیا، پھر اسی اعتبار سے ڈیسائیڈ کیا کہ کس نے کس وقت پیدا ہونا ہے، اس کی روح اس میں داخل کی۔ تو وہ جو ایک بہت بڑا عرصہ تھا جس میں انسان روحانی طور پہ ایگزسٹ کرتا تھا لیکن اس کے پاس جسم نہیں تھا، وہ بھی ایک ایسا پیریڈ ہے جو کہ ہم عموماً ذکر نہیں کرتے، نہ ہمیں اس طریقے سے وہ یاد ہے۔ دو معنی ہو گئے، اور ایک تیسرا معنی ہے جو لوگ ایوولوشن کے قائل ہیں، ارتقاء کے۔ ایک ارتقاء وہ ہے جو ڈارونزم والا ہے کہ انسان جو ہے وہ جانوروں کی اولاد ہے یا چمپینزی کی اولاد ہے۔ یہ تو ٹوٹلی ایک حرام عقیدہ ہے، کفری عقیدہ۔ تو جو لوگ اس ایوولوشن کو مانتے ہیں، جو یعنی ڈارون والی نہیں بلکہ اللہ کو آپ جب بھی کسی معاملے میں داخل کر لیں تو وہ پھر چیز کے اوپر آپ کفر کا فتویٰ تو نہیں لگا سکتے۔ اللہ چاہے تو یہ معاملات کر سکتا ہے کہ انسانوں میں سے ایک انسان کو چوز کیا اور اس کو اس کے اندر اپنی روح پھونکی۔ تو وہ کہتے ہیں وہ جو پہلا انسانیت کا ایک پیریڈ تھا، بہت بڑا پیریڈ جس میں کئی انسان آباد تھے، تو وہ قابل ذکر نہیں تھے۔ قابل ذکر انسان اس وقت ہوا ہے کہ جب ان میں سے آدم کو چنا، اس میں اپنی روح پھونکی اور پھر اس سے سارا سلسلہ شروع ہوا، اور فرشتوں کو مجبور کیا اس کے علم کی وجہ سے جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو دیا تھا کہ وہ اس کو سجدہ کرے۔ تو پھر وہ لوگ جو اس آیت سے دلیل پکڑتے ہیں ایوولوشن کی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو انسان آباد تھے وہ قابل ذکر انسان نہیں تھے جب تک کہ ان میں سے حضرت آدم کو نہیں چن لیا گیا۔ اور حضرت آدم کے چننے کا ذکر بھی سورہ آل عمران میں کہ ہم نے آدم کو چن لیا۔ تو جو دوسرے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں چنا کس میں سے؟ چنا اسی وقت جاتا ہے جب ایک سے زیادہ آدم موجود تھے۔ یہ میں آپ کو، اور یہ وہ یعنی پوائنٹ آف ویو ہے جو ڈاکٹر سراج صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی اس کے قائل تھے، اور یہ وہ یعنی پوائنٹ آف ویو ہے جو ڈاکٹر سراج صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی اس کے قائل تھے، اور یہ وہ یعنی پوائنٹ آف ویو ہے جو ڈاکٹر سراج صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی اس کے قائل تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے علماء کو آدم علیہ السلام سے پہلے کا ایک لمبا چوڑا دور ثابت کرنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی، جس میں ہماری جیسی شکل و صورت کے حیوان نما انسان موجود تھے جن میں زندگی تھی مگر روح نہیں تھی۔ یوں زندگی اور روح کے تصور کو بھی الجھا کے رکھ دیا۔ تو اس کی وجہ وہ نامراد ڈھانچے اور کھوپڑیاں ہیں جو کہ لاکھوں سال قدیم بتائی جاتی ہیں۔ اب ہمارے ذہنوں میں انہی علماء نے انبیاء علیہ السلام اجمعین کے ادوار کی جو تاریخ نقش کی وہ 10,000 سال سے زیادہ پرانی ہے نہیں، تو یہ ڈھانچے کس کے ہیں؟ کیونکہ آج ہمیں سائنس یہ بتا رہی ہے کہ لاکھوں سال پرانے ڈھانچے بھی انسانوں کے ملے ہیں، جبکہ ہمیں جو ریلیجس اسکول آف تھاٹ سے، چاہے وہ مسلمانوں میں ہو یا کرسچنز یا یہودیوں کو آپ دیکھیں، تو ہمیں اوورآل جو انسانی تاریخ کا پتہ چلتا ہے نا تورات کی روشنی میں، وہ 10,000 سال سے زیادہ نہیں ہے۔ تو اس طرح نون جو ہمارے پاس تاریخ ہے اس میں تو 10,000 سال سے پرانی تاریخ نہیں ملتی، اور یہ اکثر لوگ اعتراض بھی اس حوالے سے کر رہے ہوتے ہیں ریلیجن کے اوپر کہ بھی ریلیجن تو بتاتا ہے کہ جی انسان کی اس روئے ارض پہ جو زندگی ہے وہ 10,000 سال سے زیادہ پرانی نہیں ہے، جبکہ آج ہمیں جو ہے وہ کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے ہم پرانے ڈھانچوں کی ڈیٹس بھی نکال سکتے ہیں کہ یہ کتنی پرانی تھی۔ تو وہ تو لاکھوں سال پرانے انسانی ڈھانچے بھی اس روئے ارض میں فاسلز کی فارم میں ملے ہیں، تو پھر وہ کون سے انسان تھے؟
تو اس صورت سورہ دہر کی پہلی آیت کا سہارا تعویلاً لیا گیا، جس میں اللہ فرماتا ہے بے شک انسان پہ زمانے میں ایسا وقت بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا۔ اب ڈارون کے نظریے کی نفی تو الحمدللہ تمام علماء کرام نے کی، لیکن پارشلی۔ جہاں اللہ کے وجود کی نفی ہوتی ہے وہاں ڈھنکے کی چوٹ پہ مخالفت کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس ایولیوشن کی تائید بھی کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے انسان کو حیوان نما انسان بتایا جاتا ہے۔ So it's a preposterous thing to even think about کہ آدم سے پہلے کے تمام کریشنز دنیا میں ہی پائے گئی، مگر آدم جنت میں پائے گئے، اور دنیا کے علاوہ ارض کوئی ہے ہی نہیں کانسیپٹ، اور اس کے بعد ایولیوشن کو پارشلی میں مان لوں پارشلی نہ مانوں۔ سیڈیمنٹری راک کے اندر جو ہے وہ ایک امیبا کا ثبوت لے کے آؤں اور پورے کے پورے پرپز آف یونیورس کو ہلا کے رکھ دوں۔ ایک طرف آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بندر والی کہانی ہم نہیں مانتے، انسان بس کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، مطلب زندگی تھی روح نہیں تھی، حیوان نما تھا، تو ان ساری باتوں کا کیا مطلب ہے؟ آپ خود ہی کہتے ہیں کہ انسان میں روح ہوتی ہے اور جانور میں صرف زندگی۔ اب جب انسان قابل ذکر شے بھی نہیں تھا، حیوان نما تھا اور روح نہ ہونے کی وجہ سے وہ جانور تھا، تو انسان کیا تھا؟ بندر۔ صاف کھلے الفاظ میں مان کیوں نہیں لیتے کہ آپ قائل ہیں پارشلی؟ اور اگر اس کانسیپٹ کو فور دا سیک آف آرگیومنٹ مان بھی لیا جائے تو ان آیات کی کیا تعویل کریں گے جو قصہ آدم علیہ السلام اور ابلیس سے منسوب ہے؟ قرآن کا مقدمہ جن ستونوں پہ کھڑا ہے آپ تو ان کو ہی ہلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ حکم سجدہ جو فرشتوں کو اور ابلیس کو ہوا، اس کا ٹائم فریم کیا تھا؟ وہ جگہ کون سی تھی؟ سورہ اعراف آیت نمبر 10 میں اللہ فرماتا ہے اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اب کیا اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو زمین پر ارتقائی عوامل سے گزارنے کے بعد واپس جنت میں بلوا لیا تھا سجدہ کروانے کے لیے؟ ابلیس کی دشمنی واضح ہونے کے بعد آدم علیہ السلام کو جس درخت سے منع فرمایا گیا وہ زمین پہ تھا یا جنت میں؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 37 واضح الفاظ ہیں، ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ قرآن کا مقدمہ واضح ہے، اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، ایک مجسمہ کامل بنایا۔ مجسمہ کسی بندر یا حیوان نما کا نہیں بلکہ اپنے محبوب سیدنا آدم علیہ السلام کا مجسمہ۔ پھر اس میں روح پھونکی اور فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا۔ سیدہ حوا سلام اللہ علیہا کو آدم علیہ السلام کے جسم اقدس سے پیدا فرمایا۔ اللہ نے انہیں جنت میں رہنے کا حکم دیا۔ شیطان لعین نے ان دونوں کو پھسلایا جس کے باعث سب کو جنت سے زمین پر اتر جانے کا حکم ہوا۔ آدم علیہ السلام زمین پر کامل انسانی جسم، عقل و شعور اور منصب نبوت لے کر اترے، اور یہ 10,000 سال پہلے نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں سال پہلے ہوا۔ آپ کیوں دور آدم کو اتنا سکویز کر کے اپنے قریب لے آئے؟ کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام اجمعین دنیا میں مبعوث ہوئے، ان میں سے ہر ایک نے آ کر قانون الہی کو نافذ کرنے کی کوشش میں کئی سو سال تبلیغ فرمائی۔ اگر کسی زمانے میں ایک وقت میں ایک سے زیادہ رسول بھی موجود تھے تو دوسری طرف کئی سو سال بلکہ ہزاروں سال کا گیپ بھی آیا دو پیغمبروں کے بیچ۔ اگر اوسطاً 2 پیغمبروں کا وقفہ 100 سال بھی کنسیڈر کر لیا جائے جو کہ بہت کم ہے، تب بھی 1,24,000 انبیاء کرام کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے 1,24,00,000 سال چاہیے۔ آپ کیسے انہیں صرف 10,000 سال کے مختصر پیریڈ میں سمونے کی کوشش کر رہے ہیں؟ عقل سے کام لیں تو جان لیں گے کہ چند لاکھ سال پرانے اسکلز اور اسکیلیٹنز آدم علیہ السلام کی نسل میں سے ہی کچھ انسانوں کے ہوں گے۔ اب رہی بات آپ کا یہ کوشچن ہے کہ وہ 2 ملین ایئرز پرانے سیمپل کیسے مل رہے ہیں فاسلز کے؟ اس سے صرف ایک بات ثبوت مل سکتا ہے، اگر میں یہ 1 منٹ کے لیے مان لوں which I totally disagree with the way they date those fossils. There is such a big dispute in the way they date fossils. یہ اگر آپ اس لٹریچر کو پڑھیں جو کہ میں نے بڑی تفصیل سے پڑھ لیا ہے کہ اتنی بڑی ڈسپیوٹ ہے کہ اس کو کس طریقے سے آپ more than 10,000 years اور more than 100,000 years کی ڈیٹنگ کر دیتے ہیں وہ کسی فاسل کو، یہاں تک کہ فاسل کی ایک لیئر ہوتی ہے
اس لیئر کے اندر وہ دیکھتے ہیں کہ کس ڈگری تک میرے پاس لیئرز جو ہیں نا وہ فاصل کی ہوئے ہیں, اور جتنی زیادہ لیئرز ہوتی ہیں وہ اتنے سالوں کا انتخاب کرتے ہیں جب when they actually date that specimen of whatever bone or stone or wood that they actually want to date. اب just because there are more layers, they are actually putting more thousands and millions of years on it. I am going to give you that. میں یہ بھی آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہوں کہ وہ 2 ملین سال پرانا فاسل ہیومن ڈھانچے کا مل گیا, ہیومنوائڈ کا. اس سے حضرت آدم کا کیا تعلق آپ نے نکال لیا؟ یہ ایک آپ کی اپنی تھاٹ ہے کہ جس میں 3000 اور 5000 سال سے حضرت آدم کو آپ نے شروع کرایا. ایسی تو کوئی تھاٹ نہیں ہے اسلام میں کہ کوئی نمبر فکس کیا ہوگا کہ آدم کتنے پرانے. وہ دور آدم سے پہلے کے نہیں بلکہ آپ نے دور آدم کو ہی غلط ایرا میں سیٹ کر رکھا ہے. ہاں, آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر زندگی موجود تھی. اللہ کی بیشتر مخلوقات پہلے سے زمین پر ایگزسٹ کرتی تھیں. جنات تو بطور خاص قابل ذکر ہیں اور دیگر مخلوقات بھی ہو سکتی ہیں, قرآن اس سے انکار نہیں کرتا. بہرحال انسان کی نسل سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور ان سے قبل کوئی انسان کرۂ ارض پر ایگزسٹ نہیں کرتا تھا, نہ کسی جانور کی شکل میں اور نہ ہی حیوان نما خصوصیات کے ساتھ. سورہ دہر کی ابتدائی آیت کی تشریح یہی ہے کہ انسان جب روح کی شکل میں عالم ارواح میں موجود تھا تو قابل ذکر شیء نہ تھا. اس دنیا کے لیے پھر جیسے جیسے انسان کو آدم علیہ السلام کی نسل میں جسم کے ساتھ بھیجا گیا ویسے ویسے اس کو پہچان ملی اور وہ قابل ذکر بنتا گیا. ساتھیوں, ہم تمام علماء کرام کی دل سے عزت کرتے ہیں اور انہیں اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں. ان کی محنتوں اور علمی کاوشوں کی بدولت ہی میری اور ہم سب کی اصلاح بتدریج ہوتی جا رہی ہے. کسی عالم دین کی دل آزاری ہمارا مقصد قطعاً نہیں, بلکہ ہم انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے علمی اختلاف رائے اپنا دینی حق سمجھتے ہیں, اور ہم سے علمی اختلاف کا حق آپ کو دیتے ہوئے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ کامنٹ باکس میں ہماری اصلاح ضرور فرمائیے گا. خوش رکھیے, خوش رہیے, فی امان اللہ.